ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی مددگار صرف و صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی حقیقی مددگار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے علاوہ کسی اور کو مدد کرنے کی توفیق دی ہے تو وہ جتنی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس قوت کے تحت وہ مدد کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے کوئی آدمی کھڑا ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ پانی دے دو ہمیں، تو یہ ہم اس سے ایک طرح کی مدد مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ قوت دی ہے کہ سامنے کوئی کولر پڑا ہوگا، اس کو کہیں پانی معلوم ہوگا، وہ وہاں سے جا کر ہمارے لیے پانی لائے گا، تو وہ پانی کے ذریعے ہماری مدد کر رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ قوت دی ہے۔ لیکن اگر ہمارے سامنے پانی ہے ہی نہیں، ہم ایک آدمی سے کہتے ہیں کہ آسمان سے ہمارے لیے پانی لے آؤ، یا ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس زمین سے ہمارے لیے پانی نکال لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ قوت ہی نہیں دی ہے، تو ہم اس سے کیسے مدد مانگ رہے ہیں؟ یا اگر ایک آدمی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہا ہے، تو اس سے بڑی بیوقوفی کی بات اور کیا ہوگی؟ ایک آدمی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگ رہا ہے، تو کیسی مدد مانگ رہا ہے؟ مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کرنے کی قوت دی ہو، آپ ان سے مدد مانگیں۔ جو زندہ لوگ ہیں آپ ان سے مدد مانگیں۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں ہے ہی نہیں، آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں، تو آپ کی کیسے مدد کرے گا؟ یہ تو شرک ہے۔ اور مدد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ حقیقی مددگار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں ہیں وہ تاکید کے ساتھ آئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد بھی اگر ہم کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں، اس سے بڑی بیوقوفی کی بات اور کیا ہوگی؟ ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی دعا کرتے ہیں، اللہم انا نستعینک، تاکید کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی تاکید کے ساتھ، اللہم انا نستعینک تاکید کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، تاکید کے ساتھ کہ مددگار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، توفیق دینے والی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ صرف وعدہ کرتے ہیں بلکہ پکا وعدہ کرتے ہیں، تاکید کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے آپ سے ہی مدد مانگنی ہے، اس کے باوجود بھی ہم دوسروں سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر لوگ جو دنیا میں نہیں ہے ان سے مدد مانگتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ تم لوگ جو مدد مانگتے ہو، تم لوگ ان کے اوپر جب کوئی مشکل آتی ہے تو تم لوگ پولیس کو بلاتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، تم لوگ جب پانی کے لیے کسی اور کو کہتے ہو کہ ہمیں پانی دے دو، ان سے مدد مانگتے ہو۔ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ قوت دی ہے، اتنی مدد وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ما فوق الاسباب نہیں ہے، ما تحت الاسباب ہے۔ اسباب کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کسی سے مدد مانگیں گے تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوت دی ہے، لیکن اگر آپ کسی سے ما فوق الاسباب مدد مانگ رہے ہیں تو یہ مدد مانگنا شرک ہے، یہ حرام ہے۔